السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے سامنے ابو طاہر شاہ نعیم الرحمن فاروقی نقشبندی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل فاروقی نقشبندی کو۔ تو میرے معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، غسل کے اندر فرائض کتنے ہیں، اور آج کل معاشرے کے اندر ہم غسل کے اندر کیا کمی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی ساتھی کے اوپر، کسی شخص کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکی حاصل کرنے سے پہلے، یعنی جہاں ہم لوگ پاکی حاصل کرنے کے ارادے سے جاتے ہیں، مثال کے طور پر ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، غسل خانے میں جاتے ہیں، تو جانے سے پہلے ہم تیمم کر لیں تاکہ جتنے قدم ہمارے وہاں تک جانے میں لگیں یہ قدم ناپاکی کے حالات میں نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر ہم جب غسل شروع کریں تو سب سے پہلے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لیں اچھی طریقے سے۔ یہاں تک دونوں ہاتھوں کو ہم اچھی طریقے سے دھو لیں۔ اس کے بعد جہاں پر ظاہری نجاست لگی ہو ہم اس نجاست کو صاف کریں، استنجا کریں۔ اگر نجاست اس انداز سے، ناپاکی اس انداز سے لگی ہو کہ آرام سے وہ صاف نہ ہو سکو تو اسے رگڑ کر صاف کیا جائے۔ بہت سارے ساتھی یہاں پر ایک غلطی کا شکار ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر اب ہم نے جس پانی سے غسل کرنا ہو وہ پانی بالٹی کے اندر ہے یا کسی برتن کے اندر ہے، تو ابھی ہم ناپاکی کے حالات میں ہیں، ہم نے ابھی غسل شروع نہیں کیا، ہمارا جسم ناپاک ہے، تو ہم اسی پانی کے اندر، یعنی جس پانی سے ہم نے غسل کرنا ہوتا ہے اسی پانی کے اندر ہم انگلی ڈبوتے ہیں یا ہاتھ ڈبوتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر ہم نے ناپاک ہاتھ یا ناپاک انگلی اس بالٹی یا پانی کے اندر داخل کیا تو یہ پانی تو ناپاک ہو گیا، اس لیے اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں، اس سے اجتناب کریں۔ سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں 3 مرتبہ، اس کے بعد جہاں نجاست لگی ہو نجاست کو اچھے طریقے سے صاف کریں، اس کے بعد استنجا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ منہ میں پانی ڈالیں، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں، اور اس کے بعد دائیں کروٹ سے شروع کریں، دائیں طرف سے پورے جسم پر پانی بہائیں۔ اس انداز سے پانی بہانا ہے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، پورا جسم۔ اب دوسرے نمبر پر ہم لوگ کیا کمی کوتاہی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پورے جسم پر اس قدر پانی ڈالنا ہے کہ ایک بال بھی خشک نہ ہو۔ اب جب ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک ہو تو آپ کا غسل نہیں ہوا۔ جب غسل نہیں ہوا تو آپ جو عبادت کرتے ہیں وہ عبادت بھی ظاہر بات ہے قابل قبول نہیں، کیونکہ آپ کا جسم ناپاک ہے۔ اب بال کے برابر جگہ کیسے خوش رہتی ہے، ان باتوں کو سماعت کرنے کی، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناپ کے اندر پانی خود نہیں جاتا، اوپر اوپر سے چلا جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ناپ کے اندر انگلی ماریں تاکہ ناپ کا اندرونی حصہ بھی گیلا ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر جو ہم سے کمی کوتاہی اور جو مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کانوں کے اندر پانی خود سے نہیں پہنچتا، تو ہم کانوں کے اندر بھی انگلی ماریں اور کانوں تک پانی پہنچائیں۔ تیسرے نمبر پر جن حضرات کے ناخن بڑے ہیں یا ناخن کے اندر میل کچیل ہے
اس کو صحیح طریقے سے مل لیں، تو ان چیزوں کا احتیاط کریں۔ اب رہی تیسری بات کہ غسل کے اندر فرائض کتنے ہیں۔ غسل کے اندر 3 فرائض ہیں، اگر یہ تینوں فرائض میں سے ایک فرض بھی رہ گیا تو آپ کا غسل نامکمل ہے، انکمپلیٹ ہے، آپ کا غسل مکمل نہیں ہوا۔ فرض، سب سے پہلے فرض یہ ہے کہ 3 بار کلی کرنا، یعنی منہ میں 3 بار پانی ڈالنا۔ اب بہت سارے ساتھی یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں کہ غرارہ کرنا لازمی ہے یا نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ کا روزہ نہیں ہے، آپ روزے کے حالات میں نہیں ہے، تو پھر آپ کو غرارہ کرنا ہوگا 3 بار، اور اگر آپ روزے کے حالات میں ہیں تو پھر آپ نے غرارہ نہیں کرنا، صرف 3 بار کلی کرنی ہے۔ نمبر 2، ناک کے نرم ہڈی تک 3 مرتبہ پانی پہنچانا ہے۔ نمبر 3، آپ نے پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، اس انداز اور اس حساب سے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اب اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ بہت سارے ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم غسل شروع کرنے سے پہلے ہم ابتدا استنجا سے کریں یا ہم وضو کریں یا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد آپ نے نجاست کو دور کیا، اس کے بعد آپ نے استنجا، اور استنجا کے بعد آپ نے پورا وضو کر لیا جیسے ہم لوگ نماز کے لیے کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک صحیح طریقہ ہے، اس سے آپ کو علیحدہ بھی ثواب مل جائے گا۔ تو ان باتوں کا اہتمام کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، اور مجھے بندے فقیر کو اپنے دعاؤں میں خصوصی یاد کریں۔